السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 40 تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کو جو جنت ملے گی اور اس جنت کی کیا کیا صفاتیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ان آیات کے اندر ہم کو بتائی ہیں، تو ان کو ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں جی، اور ان کا مطلب بھی سمجھتے ہیں، اور کیا ہی حسین منظر ہے جی، کیونکہ جنت کا مل جانا ہے جی اصل کامیابی۔ جہنم سے آپ بچ گئے اور اس جہنم سے بچ کر آپ جنت میں چلے گئے، وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کے نام عمل داہنے ہاتھ میں ہے۔ داہنے ہاتھ میں آپ کے نام عمل کیوں آئے؟ کیونکہ آپ نے نیکیاں زیادہ کی ہیں۔ اگر آپ کی نیکیاں کم ہوئیں، آپ کے گناہ زیادہ ہوئے، ٹھیک ہے، تو آپ کے جو نام اعمال ہیں وہ بجائے آپ کے سیدھے ہاتھ کے الٹے ہاتھ میں آپ کے مل جائیں گے۔ الٹے ہاتھ میں مل گئے تو اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ بندہ دوزخ میں جائے گا۔ اب جس کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں ہیں ان کے لیے کیا کیا خوشخبریاں ہیں جی، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جی جنت ملے گی، اور اس جنت کا ایک منظر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس کو قرآن نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر کیا ہے جی بیان۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے۔ تو پہلی خصوصیت کیا ہے جی اس جنت کی جس کے اندر وہ داخل ہوں گے؟ فی صدر مخضود، وہ بغیر کانٹوں کی بیری۔ سدرۃ المنتہا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے جی جنت کے اندر جس کے آگے فرشتوں کا جانا منع ہو جاتا ہے، تو سدرۃ المنتہا سدرہ کا درخت ہے جی، بیری کو جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بیری دنیا والی بیری نہیں ہے، یہ اللہ کی جو سدرۃ المنتہا کا جو درخت ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیریاں ہوں گی بنا کانٹوں کی بیریوں والی۔ درخت وہاں پر لگے ہوں گے جی، بغیر کانٹوں کی بیریوں والے درخت ہوں گے جی اس جنت کے اندر۔ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، تے بتے کہلو، اور ایک درخت ہوں گے کیلوں کے، ٹھیک ہے۔ کیلے جب آپ دیکھیں گے تو ایک بہت ہی خوبصورت منظر لگتا ہے، ایک تو کیلے کا پتا اپنے آپ میں بہت خوبصورت لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس کے اندر سے جب پھل نکلتا ہے اور وہ بھی لیئر بائی لیئر، ایک کیلے کا گچھا نیچے ہے، ایک کیلے کا گچھا اوپر ہے، ایک کیلے کا گچھا اوپر ہے، تو ایک الگ ہی حسین منظر ہوتا ہے۔ اور ان کیلوں کے درختوں کے ایک درخت ہی درخت آپ دیکھ سکتے ہیں، تیبتے کیلوں کے درخت۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور لمبے لمبے سایوں والے درخت ہوں گے جی، لمبے لمبے سایوں والے درخت۔ اگر آپ درخت کی بات کریں جنت کے اندر، تو جنت کے اندر اگر ہم ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں جی، دنیا کے اندر اگر ہم ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ اس ایک بار سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتا ہے، اور ان درختوں کا جو سایہ ہے اتنا لمبا ہے، اتنا لمبا ہے کہ عربی گھوڑا بھی اگر 70 سال دوڑے جی فل اسپیڈ کے ساتھ تب بھی ان کے سائے ختم نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے درخت ہوں گے جی جنت کے اندر جن کے سائے لمبے لمبے ہوں گے، بیری کے، بنا کانٹوں والی بیریوں کے درخت، وطلح منضود کیلوں کے درخت، لمبے لمبے سایوں والے درخت، اور اس کے اوپر بہتے ہوئے پانی، یعنی کہ درخت اور اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی بہہ رہا ہے، فوار اڑ رہی ہے جی، ایک دیکھتے ہیں نا جب پہاڑ پہ سے جب پانی گرتا ہے جی، ٹھیک ہے، تو اس کے ایک آواز ہوتی ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے، اس کی بوچھار ہوتی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہتے ہوئے پانی۔ وَمَاءٍ مَّسْکُوبٍ، اور بہتے ہوئے پانی کے منظر ہوں گے جی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَفَاكِهَةٍ کثیر، اور بکثرت پھلوں میں۔ درخت جو ہوں گے اس میں بے شمار طرح کے درخت، ٹھیک ہے، اور ان درختوں کے اوپر آپ دیکھیں گے بے شمار طرح کے پھل میوے آپ دیکھیں گے وہاں پر لدے ہوئے ہیں گے بکثرت پھلوں میں، یعنی کہ جنت کی آپ دیکھ سکتے ہیں خصوصیات بتائی جا رہی ہیں جن کے نام عمل داہنے ہاتھ میں ہوں، اور دائیں ہاتھ والوں کے کیا ہی مزے ہیں۔ اب وہ مزے اب دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے جی، وہ اگر آپ ان کو سنیں اور ہم سوچیں تو ایک منظر ہمارے ذہنوں کے اندر مجھے حسین ایکچوئل میں تصور تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہوگی وہ تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب ہم کو جنت میں پہنچائے، ہم تو دعا یہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے حسین یہ مناظر ہمارے سامنے قرآن کر رہا ہے جی بیان۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور وہ جو پھل ہوں گے جو لدے ہوئے ہوں گے جی پھلوں سے، درختوں پہ وہ جو پھل ہوں گے پھل ہی پھل ہوں گے۔ اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ کسی باغ میں جاتے ہیں جی، دنیا کے کسی باغ میں، جیسے آم کا ایک باغ ہے، اب باغ سے پھل توڑ کر آم توڑ کر کھانا اس کا ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے، ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے، پر وہاں پہ کیا ہوتا ہے جی،
کہ بھیا مئی اور جون کے اندر آتے ہیں جی، گرمیوں کے اندر آتے ہیں، جیسی مئی جون ختم ہوتی ہے پھر اگلے سال انتظار کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو درخت جو ہوں گے ان کے اوپر جو پھل ہوں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور نہ ان کو کھانے سے آپ کو روکا جائے گا. اب اگر آپ کسی بڑے باغ کے اندر انٹری کر لیں، ٹھیک ہے، تو اول تو آپ انٹری کر نہیں سکتے بنا مرضی کے. اگر آپ نے انٹری کر بھی لی تو آپ ایک لمٹ تک ہی وہاں پر رہ سکتے ہیں جی. اگر آپ مئی جون کے اندر گئے جی، فار ایگزامپل ہم آم کے پیڑ کی مثال لے لیتے ہیں جی، تو آم کیا ہوتے ہیں مئی جون کے اندر آتے ہیں، تو ان کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے جی. اس کے بعد آپ کو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ان لمیٹیڈ نہیں کھا سکتے. مالی منع کرتے کہ نہیں بھیا نہیں، کبھی آپ اس کو توڑیں، کبھی اس کو توڑیں، کبھی اس کو توڑیں، کبھی اس کو توڑیں، ٹھیک ہے. تو ایک لمیٹیشنس ہوتی ہے اور ایک وقت ہوتا ہے. لیکن جنت کے اندر کیا ہوگا، جو نہ ختم ہو اور نہ روک لیے جائیں. یعنی کہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ بھی اس باغ کے اندر انٹری کریے اور آپ کو جو پھل کھانا ہے جی کھائیے، اور جتنی دیر تک آپ کو یہاں پر رہنا رہیے. تو آپ کھائیں گے تو آپ اپنی حیثیت کے حساب سے، لیکن آپ کو یہ جو سن کے جو لگے گا کہ ہاں جی واہ واہ، ایسے درخت ایسے باغ کے اندر گئے تھے جس کے مالی نے کہہ دیا کہ جتنے کھانے کھاؤ، جتنے مرضی کھانے کھاؤ، جب تک کھانے کھاؤ ہم تم تو کہیں گے ہی نہیں کہ بھیا باہر آ جاؤ. سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ ایک حسین منظر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو پھل جو ہوں گے وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے اور نہ کھانے سے ان کو روکا جائے گا. اچھا جی، اس کے بعد وفروش مرفوعہ، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے. اس سے مراد یہ لگائی جاتی ہے کہ بستر جو ہوں گے وہ اونچے اونچے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو ان کے لیے ہوں گے جہاں پر وہ لیٹیں گے آرام کریں گے. تو اونچے اونچے فرش ہوں گے جی، ٹھیک ہے جی، اور اونچے اونچے بستر ہوں گے جی ان کے. انا انشأنہن انشاء، اور ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے. اب جنت کے اندر جو حوریں ہوں گی، جو ان کی بیویاں ہوں گی، ان کی اللہ تعالیٰ خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں. ان کو خاص طور پہ بنایا گیا ہے جی ان جنتی لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے جی. وجعلناہن ابکارا، اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے جی. بلکہ کہتے ہیں نا کنواری مطلب جن کی زندگی کے اندر، کنواری تو کنواری ہوتی ہے، ہوتا ہے نا کہ کنواری لڑکی ہے اس سے شادی ہوتی ہے تو اس کی ایک خصوصیات اور اس کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے جی خاص. اور ہم نے انہیں کنواری بنا دیا ہے. یعنی کہ جو عورتیں ہوں گی، جو بیویاں ہوں گی، وہ کنواری ہوں گی. یعنی کہ آج سے پہلے نہ کسی نے ان کو ہاتھ لگایا ہوگا، نہ کسی جن اور انسان نے ان کو چھوا ہوگا. جب وہ صرف خاص اپنے اللہ ان بندوں کو دیں گے جو جنت کے اندر ہوں گے جی، اور ان کی صفات کیا ہوگی، داہنے ہاتھ والی. اور ہم نے انہیں کنواری بنا دیا. عروباً اطرابا، محبت والیاں اور ہم عمر ہوں گی. یعنی کہ جو بیویاں جو ہوں گی، ٹھیک ہے، اور ان کی خاص بات کیا بتائی ہے کہ وہ ہم عمر ہوں گی جی ان کی، ٹھیک ہے، ان کی عمر کے ساتھ ان کا میچ ہوگا، ٹھیک ہے. اور ان سے بے انتہا وہ محبت کریں گی. عروباً یعنی کہ ان سے وہ بے انتہا محبت کریں گی. جب آپ کی بیوی ہے اور آپ سے بہت اچھی بات کر رہی ہے تو آپ اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اس کے انداز کو، اس کے ناز اور نخروں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو الگ ہی مزہ آتا ہے جی، ٹھیک ہے. تو ان جب عورتوں کے ساتھ جب بیٹھیں گے، وہ بات کریں گے، تو ان کی بات کرنے سے یہ لگے گا کہ واقعی میں مجھ سے بہت بے پناہ محبت کرتی ہے. اس کی بات ایسی ہوں گی، آپ اس کی باتیں ہی سنتے رہیں گے. اس کے ناز اور نخرے ایسے ہوں گے، وہ آپ کو دکھائے گی، ٹھیک ہے. تو عروباً اطرابا، محبت والیاں اور ہم عمر ہوں گی جی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب کس کے لیے؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں جی، جن کے نام عمل داہنے ہاتھ میں آئیں گے. داہنے ہاتھ میں نام عمل لینا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، اپنے نفسانی خواہشات کو کچلنا پڑے گا. اللہ کے احکامات جیسی آ جائیں ان کو چھوڑنا پڑے گا. تب جا کے اللہ تعالیٰ یہ جنت دے گا، اور وہ جنت کی حسین نعمتیں آپ کو ملیں گی. صرف خواہشات کی بنیاد پہ کہ ہاں جی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے لیکن نہ اسلام کو کبھی سیکھا، نہ قرآن کا کبھی مطالعہ کیا، نہ اللہ کے جو احکامات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، نہ اس کے بارے میں کبھی تحقیق کی، اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے روکا ہے، نہ کبھی ان چیزوں سے رکھے. صرف اپنی خواہشات کے حساب سے جو اسلام کے اندر اچھی چیزیں لگ رہی ہیں ان کو تو اپنا لیا، اور جو ہماری کہہ سکتے ہیں نا ہمارے نفس پر گراں گزر رہی ہیں، یہ ہماری عادتوں کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں، تو ان سے ہم چھٹکارا پا لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جنت نہیں ملے گی. تو ایسے لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی کہ پہلے ان سب چیزوں کو چھوڑیں، اور جو اللہ
چاہتا ہے اور اللہ کے نبی کی پوری مکمل اتباع کرنی پڑے گی، تب جا کے ہمارے نام عمل داہنے ہاتھ میں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اب سنتم من الاولین حقیر سے ہے اگلوں میں سے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں گے پہلوں میں سے بھی، یعنی کہ جن کی جو گنتیاں ہوں گی، جو اصحاب الیمین جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے جی، ان کی جو کوانٹٹی ہوگی یا جو ان کے نمبرز ہوں گے وہ اسٹارٹنگ میں بہت بڑے ہوں گے، اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے، یعنی کہ ایک بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے بھی ہوگی اور ایک بہت بڑی جماعت آخرین میں سے، یعنی کہ قیامت کے، یعنی کہ جیسے لوگ گزرتے رہیں گے تو اس کے اندر بڑا طبقہ اس جنت کے اندر جائے گا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا والسابقون السابقون، وہ جو جنت ہے جس کا پہلے ابھی ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا، اس کے اندر وہ اولین ہوں گے جو اسٹارٹنگ کے اندر ایمان لائے. ٹھیک ہے. اور کچھ تھوڑے بہت ہوں گے جو آخری دور کے اندر ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں صرف گنے چنے لوگ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس جنت کے اندر جائیں گے. لیکن یہ جو میکسیمم جنت، جو میکسیمم جو لوگ جائیں گے وہ اس طرح کی جنت ہوگی جس کو کہتے ہیں جی لی اصحاب الیمین. سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال ہم کو کرنے کی توفیق دے، اور مرنے کے بعد ہمارے نام اعمال اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ کے اندر، ٹھیک ہے جی، یہ سیدھا ہاتھ ہے جی ہمارا، ٹھیک ہے، اس کے یہ ہم کو نام عمل ہمارا سیدھے ہاتھ میں ملے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے جی یہ والی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا ہے. کوشش تو یہ کریں کہ جنت الفردوس کی دعا مانگیں اور جنت الفردوس والے اعمال کریں. ٹھیک ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.